عزیزان گرامی، افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انبیاء کرام کو جو مقامات ملے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس لیے کہ شاعر نے کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے ہمہ خوباں دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف کا حسن بھی آپ کے اندر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوت و طاقت جو آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آقا آپ کے اندر وہ بھی جمال ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوت اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا کمال بھی آپ کے اندر ہے۔ آنچے ہما خوباں دارند، یہ سارے نبی جتنے معجزے رکھتے تھے، یا رسول اللہ تو تنہا داری، آپ کے اکیلے کے اندر وہ سب موجود تھے، وہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کو انعام میں عطا کی۔ میں تفصیل سے اگر بتاتا چلوں تو سارے معجزات ایک الگ عنوان ہے، انشاءاللہ 12 روز کے اندر معجزات مصطفیٰ بھی میں عرض کروں گا، لیکن اولیاء اکرام، انبیاء اکرام علیہ السلام میں افضلیت جس رسول کو حاصل ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اولین کا بھی سردار بنایا، آخرین کا بھی سردار بنایا۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں انا سید الاولین والآخرین، میں اولین کا بھی سردار ہوں، آخرین کا بھی سردار ہوں، اور یہی سرداری ہی تو ہے۔ سب سے بڑی افضلیت کہاں ثابت ہوتی ہے؟ اس وقت جب اللہ رب العزت معراج میں اپنے حبیب کو بلا رہا ہے، ایک طرف لن ترانی ہے، ایک طرف لن ترانی، لن ترانی قرآن میں آئی ہوئی آیت میں بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار یوں عرض کر رہے تھے، ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ لن عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے، نفی تاکید، کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے بار بار اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوہ طور پر آ جاؤ، کوہ طور پر آ جاؤ، نالین نیچے اتارو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ نالین، چپل اپنے نیچے اتارو، کوہ طور پر آؤ، اور اللہ رب العزت اپنی پوری ذات نہیں، اپنی ایک تجلی کا اظہار تم پر کرے گا۔ اگر دیکھ سکو تو دیکھ لو، اس کے بعد دوسری منزلیں ہوں گی۔ قرآن کی آیت ہے 9ویں پارے کی، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا موسیٰ سامنے والے پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اس درخت کی طرف جو پہاڑ کے اوپر ہے۔ اس درخت پر اللہ رب العزت نے اپنے جمال کی، جلال کی تجلیات میں سے سوئی کے ناکے سے بھی کم، سوئی کا ناکا ہوتا کتنا ہے؟ بہت چھوٹا سا، سوئی کی انی، اس سے بھی کم حصہ اپنی تجلی کا، اپنی نور کا ظاہر فرمایا۔ قرآن کہتا ہے جعلہ دکا، پورا پہاڑ زلزلہ میں تبدیل ہوا، زلزلے میں آ گیا، پورا پہاڑ جل گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور غش کھا کر کے موسیٰ علیہ السلام زمین پر گر گئے، غش کھا گئے، دیکھ نہیں سکے کس چیز کو؟ جو سوئی کے ناکے کے برابر رب ذوالجلال کی تجلی تھی۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، جب انہیں ہوش، جب وہ بیدار ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تیری بلندی ہو، تیری پاکی ہو، میں رجوع کرتا ہوں اپنی اس بات سے جو پہلے کہہ رہا تھا کہ اللہ تو مجھے دکھا دے۔ پھر دوبارہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ اے اللہ تو مجھے دکھا دے، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ یہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بشر میں یہ طاقت نہیں کہ وہ براہ راست اپنے رب کو دیکھ سکے، کسی بشر کے اندر یہ آنکھیں دی نہیں گئیں کہ وہ براہ راست اپنے پیدا کرنے والے خالق کو دیکھ سکے۔ لیکن یہی معاملہ جب میرے آقا کے ساتھ ہوا، 26 رجب المرجب ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دولت قدے پر حضرت ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل امین آئے اور آ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیدار کر رہے ہیں۔ تو بیداری کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، انہوں نے اپنی پیشانی حضور کے تلووں سے لگائی، ٹھنڈک سے آپ بیدار ہوئے۔ پوچھا جبرائیل اس وقت آنا کس بات کا ہے؟ جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں کی سیر کرانا چاہتا ہے، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح و قلم کے دیدار کرانا چاہتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار، آج آپ کی معراج کا
وقت ہے، آپ کی معراج کی شب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زیارت کرانا چاہتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے جب یہ کہا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، بیدار ہوئے اور وہاں سے مسجد حرم شریف تشریف لے گئے۔ براق آپ ہی کے لیے بنائی گئی سواری، اس پر اس سے پہلے نہ کوئی سوار ہوا، نہ ان کے بعد کوئی سوار ہوا۔ یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے۔ براق کی تیز رفتاری ایسی تھی جہاں تک ایک نگاہ پہنچتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ براق کی تیز رفتاری، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر جلوہ فرما ہو کر آسمانوں کے سفر پر گئے، لیکن اس سفر میں میرے آقا کی افضلیت تمہیں جگہ جگہ میں بتاؤں۔ اللہ اکبر۔ حرم پاک سے مسجد اقصی تک کا سفر تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک چھوٹے سے وقت میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا۔ مسجد اقصی کسے کہتے ہیں؟ بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، جو ہمارا قبلہ اول ہے۔ پہلے ہم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصی گئے تو سفر کے درمیان یہاں مسجد اقصی آنے کا کیا مطلب ہے، کیا وجہ ہے؟ یہاں آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دیکھا آپ تنہا نہیں تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں آئے سب کے سب وہاں جمع تھے، سب کے سب جمع تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تشریف لائے، سبوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری زمانے میں آئے ہیں، لیکن جب مسجد اقصی میں گزر رہے تھے تو سب سے آگے مصلی پر آپ تشریف فرما تھے۔ سب سے پہلے آپ مصلی پر تشریف لے گئے، آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اب یہ ایک الگ نماز ہے، جبکہ نماز تو معراج کے بعد ہم کو ملی، وہ نماز انبیاء کی مخصوص نماز تھی، وہ تو صرف میرے آقا کی امامت دکھانی مقصود تھی۔ اس نماز کو نہ میں جمعہ سے تشبیہ دے سکتا ہوں، نہ عید سے تشبیہ دے سکتا ہوں، اس لیے کہ نہ دنیا میں ایسی کوئی نماز ہوئی ہے نہ ہوگی جس کا امام سید الانبیاء اور مقتدی سارے رسول، سارے انبیاء۔ ایسی نماز کہاں؟ وہ خود اپنی اپنی شریعتوں کے مالک، اپنی اپنی امتوں کے آقا، لیکن آج میرے نبی کی اقتداء میں مقتدی بنے ہوئے تھے۔ لیکن اس نماز کا ایک الگ حال ہے۔ حضور نے امامت فرمائی، امام ہی خطبہ دیتا ہے یا نہیں؟ جمعہ میں جو نماز پڑھایا وہی خطبہ دے رہا ہے، عید میں جو نماز پڑھایا وہی خطبہ دے رہا ہے، لیکن اس نماز کا حال ایسا نہیں تھا۔ حضور نے امامت تو فرمائی، خطبہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے دیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیا، پھر اسماعیل علیہ السلام نے دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ کئی انبیاء کرام علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے۔ یہ کیا خطبہ تھا؟ ہر نبی آتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، پھر کہتے ہو مولود کی محفل شرک و بدعت ہے۔ ان انبیاء کرام کو کیا فتویٰ دو گے جو نبی بازو بیٹھے ہیں اور ان کی تعریف میں وہ مدح سرائی کر رہے ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا، یہی تو مولود کی محفل ہے، یہی تو میلاد کی محفل ہے۔ میلاد کی محفل میں مجھے بتاؤ کیا گانے بجانے ہوتے ہیں، کیا ڈھول باجے ہوتے ہیں؟ یہاں سیرت مصطفیٰ بیان کی جا رہی ہے، یہی تو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اکرم ہیں۔ حضور کی تعریف بیان کرنا یہ تو معراج کے سفر میں انبیاء کی بھی سنت ہے۔ مسجد اقصی میں سارے نبیوں نے خطبہ دیا، وہ کتنا وقت لگا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے، اللہ ہی بہتر جانے۔ نبیوں کی طاقت و قوت اپنی جگہ پر، اس کو آپ گیس نہیں کر سکو گے۔ اللہ نے نبیوں کو کیا طاقت دی ہے، کون سی قوت ہے؟ یہاں لوگ حضور کی طاقت ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرے نبیوں کی طاقت ان کا اندازہ نہیں کر سکو گے۔ نماز ادھر پڑھائی، جلسہ ختم ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفر پر روانہ ہوئے۔ کہاں؟ اب آسمانوں کا سفر تھا، جبکہ فرمایا گیا ہے آسمانوں کا سفر براق پر، اور وہ بھی تیز رفتار براق۔ لیکن حدیث میں یہ ملتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان پر جب پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آسمان کا دروازہ ہے، یہ اللہ بہتر جانے۔ فرشتوں نے دروازہ کھولا،
اور جیسی پہلے آسمان پر آپ گئے میرے آقا فرماتے میں نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی. کس سے؟ آدم علیہ السلام سے ملاقات کی. آدم علیہ السلام وہاں استقبال کے لیے تھے. ہر آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نبی سے ملاقات کی. حضرت یوسف علیہ السلام سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. یہ ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات کی اور ان نبیوں نے وہاں میرے آقا کا استقبال کیا. کہیں دہن کے گھوڑے دوڑاؤ تو ادھر کے ادھر ہو جاؤ گے, خیالات اور اپنی عقل کو دوڑاؤ گے تو ادھر کے ادھر ہو جاؤ گے. مولانا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے رسول سارے نبیوں کی امامت کر رہے تھے, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں پر مل رہے تھے. بات تو ہے نا. ہاں تو مجھے تو ظاہر واضح کرنا ہی پڑے گا. ہاں یقیناً مسجد اقصیٰ میں امامت میرے آقا کر رہے تھے, نبی اقتداء کر رہے تھے, اور آسمانوں میں بھی انبیاء پہنچے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ, اب یہاں کہیں ایسی تو بات نہیں کہ حضور کی رفتار دھیمی ہے اور دوسرے نبیوں کی رفتار اور تیز ہے, وہ پہلے پہنچے ہوئے حضور سے. یہ خیال آئے گا, کوئی یہ سوال کرے گا دوسرے رسول تو میرے نبی سے پہلے پہنچ گئے تھے آسمانوں پر, حضور تو بعد میں آئے. میرے عزیز, یہ سفر کو تمہیں سمجھنا ہوگا. یہ سفر عام سفر نہیں ہے, عام سفر نہیں ہے. یہ سفر ایسا ہی ہے جیسا کوئی دولہا اپنے گھر سے نکلتا ہے. دولہا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے, کیونکہ ہم نے شروع سے دیکھا ہے اس سفر کو. دیکھتے ہیں آپ, جیسے ہی آپ دولہا بنے, ہمارے ہاں گھوڑوں اور گھوڑیوں کا رواج تو ہے نہیں. یو پی وغیرہ میں آپ جائیں گے تو آج بھی دولہے گھوڑی پر بیٹھتے ہیں سنور کر کے. ہاں آپ وہ گھوڑی پر بیٹھتے ہیں اور آپ یہاں گاڑی پر بیٹھتے ہیں. بات ایک ہی ہے. جیسے ہی دولہا سج کر سنور کر تیار ہو کر گھر سے نکلتا ہے, ماں باپ ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں, بھائی بہن. گھر سے جب دولہا رخصت ہو رہا ہوتا ہے, گاڑی میں بٹھانے سے پہلے اس کا صدقہ اتارا جاتا ہے. اور جب دولہا بہت خوبصورت لگتا ہے, ماں کہتی ہے سبحان اللہ, باپ کہتا ہے سبحان اللہ, بھائی کہتے ہیں سبحان اللہ. کہنا بھی چاہیے, اللہ اس کو نظر سے محفوظ رکھے. دولہے کو دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ, بہت اچھا لگ رہا ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے, کہتے ہیں. اب میرے عزیز, اس سفر کے شروعات میں دولہا جب تیار ہوتا ہے تو رشتہ دار اس کو سبحان اللہ کہتے ہیں. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے اٹھائے گئے اور مسجد حرم میں آپ کا سینہ پاک دھویا گیا اور آپ کو سواری پر بٹھایا گیا, اب یہاں نہ کوئی رشتہ دار ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے, والد بھی نہیں اور والدہ بھی نہیں تھی, اور آپ کے بھائی نہیں تھے, بہنیں نہیں تھیں. اب یہاں اس دولہے کو کون کہے, سواری پر بیٹھا ہے. تب ہم نے قرآن کے 15ویں پارے کو پڑھا. اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. یہ پارا ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے, کوئی اور نہیں کہے گا محبوب, تمہارا خدا کہے گا سبحان اللہ. پاک ہے وہ ذات جس نے تمہیں سوار کرایا ہے. یہ اور شان ہے میرے مصطفیٰ کی. ہم گاڑی پر گھوڑے پر بیٹھیں, رشتہ دار سبحان اللہ کہیں, میرا نبی اگر سواری پر بیٹھے تو اللہ سبحان کہے, ان کا خالق خود کہے سبحان سبحان الذی. یہ سفر جو ہے باراتی اور دولہوں کا ہے. کبھی آپ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر بھائی بہن سب تو دیکھ رہے تھے گاڑی پر بیٹھنے کے بعد, لیکن جب دولہا حال میں پہنچا ہے تو وہاں دیکھا یہی بھائی یہی بہنیں سب پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دولہے کا استقبال کرنا ہے. یہ سفر دولہے کا استقبالی سفر ہے. یہی میرے عزیزو, جب میرے آقا معراج کے سفر میں تھے, یہاں امامت تو کی مسجد اقصیٰ میں, خطبے تو سب کے سنے, لیکن جب آسمانوں پر پہنچنا تھا تو حضور کا جو گھوڑا تھا براق ہے, وہ دھیمی رفتار سے چل رہا تھا جیسے دولہے کی سواری چلتی ہے. اور انبیاء پہلے سے پہنچے ہوئے تھے, اس لیے نہیں کہ وہ نبی سے زیادہ رفتار رکھتے ہیں, اس لیے پہنچے تھے کہ دولہے کا انہیں استقبال کرنا تھا. یہ سفر کی حکمت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان, آپ کی افضلیت ہر نبی نے تسلیم کی. قرآن نے خود ان نبیوں سے وعدہ لیا ہے. عزیزان گرامی وقار, اسی سفر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر کیے, جنت آپ کو دکھائی گئی, دوزخ کے نظارے کروائے گئے, اور اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا سدرہ کے بعد, جبرائیل امین نے کہا اب جائیں, آپ کا سفر ہے. جہاں سے جبرائیل کا بھی سفر نہیں تھا,
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहले शख्स हैं जिन्होंने सिदरा के आगे का सफ़र किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस जगह गए उसको कहते हैं लामकां। लामकां का मतलब है जिस जगह का कोई नाम ही नहीं, तुम नाम नहीं रख सकते उसका। जन्नत का एक नाम है, दोज़ख का एक नाम है, अर्श का एक नाम है, कुर्सी एक नाम है। हुजूर ने उस जगह का सफ़र किया जिसको लामका कहते हैं, उसका नाम ही नहीं। अब हम नाम नहीं रख सकते उस जगह का, वो कहाँ है ये वही जाने जो सफ़र किया हो या जिसने सफ़र कराया हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुर्ब की मंजिलों से आपको हमकनार फरमाए। यहाँ तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की शब इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपने माथे की आंखों से अपने रब की तजल्लियात को देखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को देखा। कैसे देखा? दूर से देखा, बल्कि कुरान कहता है फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना। ये सूरह नज्म की आयतें, कान क़ाब क़ौसैन औ अदना। कौसैन कहते हैं तीर, मालूम है बाण और तीर जो यहाँ पर होती है। फरमाया कुरान ने दो कमान, कमान के अंदर तीर रख करके मारते हैं ना, दो कमानों से कम का फासला था, इतने करीब मेरा हबीब आया। और कैसे देखा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जो देखा वो बहुत छोटी सी तजल्ली थी। और कैसे अभी पूरा देख ही नहीं पाए थे, पलक झपक रहे थे, तभी गश खाकर गिरे। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे देखे? नबी से नहीं, कुरान से ही पूछे। सूरह नज्म में अल्लाह फरमाता है मा ज़ागल बसर व मा तगा। ऐसा देखा हबीब ने कि ना कभी आंख झपकी ना पलटी, अपने रब को देखते रहे। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, अपने रब की निशानियों को देखते रहे जैसे पूरी आंखें खुली रख करके कोई देखता है। कौन ये? किसने देखा? ये मूसा से पूछे कोई। किसने देखा? ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाह। इसीलिए मेरे आला हजरत ने फरमाया है, अब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ाते खुदाबंदी को अपने माथे की आंखों से देखा था। अब यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में मैं फिर आता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत छोटी तजल्ली देखी, लेकिन कमाल, इतनी तजल्ली देखने के बाद भी ये कमाल था कि रिवायात ये बताती है मूसा अलैहिस्सलाम की अब आंख में आंख डाल करके कोई देख नहीं सकता था, इतना जलाल था, इतना जलाल था। और मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रात के अंधेरे में 3 मील दूर, 3 मील का मतलब हुआ 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर दूर तक अगर किसी पत्थर पर कोई काली चींटी चल रही हो, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उसको आराम से देख सकता हूं। 3 मील दूर रात के अंधेरे में काली चींटी किसी काले पत्थर पर रेंग रही हो, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी आंखें उसे आराम से देख सकती हैं। यह जलवा था उस हल्की सी तजल्ली को देखने का, उस हल्की सी तजल्ली को देखने का। और जिसने सरापा खुदा की जात को देखा उसकी आंखों के नूर का हाल क्या होगा। इसीलिए मेरे आला हजरत ने फरमाया और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है या रसूल अल्लाह दिल फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत व मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। कौन सी ऐसी चीज है जो रसूल पाक से छुपी हुई है? मूसा अलैहिस्सलाम जब रात के अंधेरे में 3 मील दूर देख सकते हैं तो ऐ सुन्नियों क्या हमारा यह अकीदा नहीं हो सकता? 4000 किलोमीटर दूर मदीना तैयबा से हमारा आका हम गुलामों को देख रहा है, महफिल पाक को हमारी वो मुलाहिजा फरमा रहे हैं। अजीज़ान गिराम वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अफजलियत पाक अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों से। अब फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम ही की बात करूँ। जब आप सुनते होंगे मेराज के वाक़यात तो ये बात तो ज़रूर सुनते होंगे 50 नमाजें दी गई थी हुजूर को उम्मत के लिए तोहफ़ा, लेकिन कम किसने कराया? मूसा अलैहिस्सलाम ने। ये चौथे आसमान पर या 5वें आसमान पर मिलते थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, रब ताला के मुतालिक पूछा, कहा आपकी उम्मत ये 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेगी, कम कराएं। 5 कम हुई, 5 कम हुई, 5 कम हुई, 9 मरतबा मेरे आका गए। कहां पर? अपने रब की बारगाह में 9 मरतबा। यहां सब पहले से तय था, नमाजें बचनी 5 ही हैं।
اللہ کو تو معلوم تھا اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، یہ 9 مرتبہ گھومنے پھرنے کا معاملہ کیا ہے؟ اوج پر جانا میرے حضور کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم تھا کہ یہ امت 5 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی تھی، تو جب 50 حضور لے آئے تھے، سیدھے کہہ دیتے اے رسول جائیں ڈائریکٹ 45 کم کرا کے آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں کہا اور کم کرائیں، کتنا یہ نہیں، اور کم کرائیں اور کم کرائیں۔ 5 بچے رہ گئے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اب بھی کہہ رہے تھے اور کم کرائیں۔ یہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کم کرانے۔ حضور نے آخر میں فرمایا اب اس کی حکمت جو سیرت نگار بزرگان دین ہیں فرماتے ہیں بات در حقیقت نمازوں کے کم کرانے کی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کوہ طور پر جلوہ دیکھ نہ سکے تھے، وہ نگاہ مصطفیٰ میں دیکھ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں میں دیکھ رہے تھے۔ تازہ تازہ جلوہ ہے، ابھی رب کو دیکھ کر یہ بندہ آیا ہے، اللہ رب العزت کا خصوصی بندہ، اس کا حبیب، اس کا محبوب ابھی یہ جلوہ دیکھ کر آیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے ان کی آنکھوں میں سمائے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ انہی جلووں کو ان آنکھوں سے دیکھ لو، پھر بھیجتے کہ تازہ پھر دیکھ کر کے آئیں گے، پھر میرے مولا کے جلوے ان کی آنکھوں میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کس نے یہ دیکھا موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو منع نہیں کیا، بلکہ بار بار جاتے رہے، اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار بار بار ہوتا رہا۔ اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا ایک ہی ساتھ کم کر دیا جائے، اس لیے کہ میرا حبیب بار بار آتا رہے۔ یہ نمازوں کے کم کرانے کا سلسلہ تو تھا، لیکن ایک دوسرے کی محبت کا بھی معاملہ تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو جلوہ کوہ طور پر براہ راست نہ دیکھ سکے، لیکن دیکھے تو کس کے ذریعے سے دیکھے؟ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے ذریعے سے دیکھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو، میں کہتا ہوں ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ہر نبی کو رہی ہے میرے مصطفیٰ کی حاجت، ہر نبی کو رہی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاجت۔ اور یہ بات آپ سنیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ، اذهبوا الی غیری ہر نبی کہے گا، اور سارے کہیں گے ایک ہی ہے جو آج سفارش کر سکتا ہے، تمہاری بھی کرے گا اور ہماری بھی کرے گا، وہ نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔